چیئرمین علماء کونسل ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ علامہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ صاحب سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن مسلم امہ کو جو ری ایکشن دکھانا چاہیے یا جو رد عمل ان کی طرف سے آنا چاہیے وہ ہمیں ویسے دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ بتائیں گے اس وقت صورتحال جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہونا کیا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ نے سوال پوچھا کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 56 اسلامی ممالک تعاون جو ہے اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے وہ یک زبان ہو کر کہتے کہ اگر ایک بھی گولی فلسطینیوں کی طرف چلی تو پھر ہمارا سارا رخ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائے جو بڑے 3-4 ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، قطر ہے، مصر اور اردن ہے، یہ تو کچھ ان کا کردار ماضی کی نسبت ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بار زیادہ فعال ہے۔ سعودی عرب تو ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے، لیکن یہ باقی ممالک نے بھی اس بار جو ہے اپنا رویہ بدلا ہے، اور گزشتہ 2-3 دن کے دوران جس طرح سعودی عرب کے ولی عہد کے رابطے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ بھی، ترکی کے ساتھ بھی، لیکن باقی جو ہے اسلامی ممالک ان میں خاموشی ہے۔ ہمارے ہاں بھی پہلی بار ہے کہ عجیب سی ہماری وزارت خارجہ نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہمارے وزیر اعظم جب پوری دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں سے بھی اس کا اعلان ہوتا، لیکن افسوس کے 2-3 بیانات سے آگے بات نہیں بڑھی۔ تو یہ جنگ فلسطینیوں کی جو ہے یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے، یہ خالی عربوں کی جنگ نہیں ہے، یہ خالی فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے۔ جس طرح کشمیر کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے جو یکجہتی یا جو انداز امت کا ہونا چاہیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ یوم یکجہتی فلسطین ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب ہمارے ملک کے اندر بالخصوص جب لوگ یکجہتی فلسطین کے لیے نکلیں تو ان کا احتجاج اتنا منظم اور اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ اس کی صدا پوری دنیا میں جائے۔ ہمیں کسی بھی صورت جو ہے اپنے ملک کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، لیکن آپ کی موجودگی سے میں یہ ایک استفادہ لینا چاہتا ہوں کہ عوام تک یہ تاثر پہنچے کہ جی فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ نے تمام باتیں جو ہیں یہاں پر کلیئرلی بتا دی ہیں کہ اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں اور اویسی کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، سارے آپ نے بتایا کہ کیا تقاضے ہیں جنہیں پورا کیا جائے۔ لیکن اسلامی نوعیت پر میں بات کروں گا دینی اعتبار سے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی بہنیں بچے بوڑھے بزرگ جو ہیں جنہیں بلا وجہ شہید کیا جا رہا ہے، جنہیں مسجد الاقصیٰ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے تراویح ادا کرتے ہوئے شہید کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے، اور یہ عرصہ دراز سے چل رہی ہے اور سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک مسلمان پر کیا چیز لاگو ہوتی ہے؟ کون سی شک جو ہے وہ ایک مسلمان کے اوپر فرض کی کیفیت میں، واجب کی کیفیت میں کیا اس کا تقاضا ہے جو کہ اسے پورا کرنا چاہیے؟ تمام وہ چیزیں جو ممکن ہے قانون کے دائرے میں ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کو کرے۔ ہم اپنے ملکوں کی چونکہ حکومتوں اور ریاستوں کے قوانین کے پابند ہیں، لیکن ہم ان کی مدد کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی آواز بلند کر سکتا ہے، کوئی مظاہرہ کر سکتا ہے، کوئی ای میل کر سکتا ہے، کوئی مالی امداد بھیج سکتا ہے، لیکن مالی امداد میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف فلسطینی سفارت خانے کو بھیجی جائے، یہ یا ان اداروں کو جو ادارے مقبول ہوں اور جن کا پتہ ہو کہ یہ ادارے جو ہے معتمد ہیں۔ جو جس حیثیت میں کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس تصور اور اس بات سے باہر آنا چاہیے جو کچھ بیمار ذہن لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جی فلسطینیوں نے کیوں حملہ کیا۔ بھئی 20 سال سے وہ غریب جیل میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنی ہمت سے دنیا کو اسرائیل کی اور اس کے
खलीफों की जो है वो नाकामी और नामुरादी दिखा दी है। पहले इसराइल कौन सा उनको कोई हलवा खिला रहा था कि आज के बाद उन्हें, पहले भी वो उनका कत्लेआम कर रहा था, अब भी कत्लेआम कर रहा है। हाँ, एक तब्दीली आई है कि इन अबाबीलों ने, अल्लाह के शेरों ने बता दिया दुनिया को कि आज़ादी की तहरीक जो है, आज़ादी की जद्दोजहद जो है, वो जुल्म और सितम और जबर और ताकत से नहीं रोकी जा सकती। तो बजाय अगर आप उनकी तायीद नहीं कर सकते तो अपने जो बदबूदार जुमले हैं वो कह के उनके दुरुस्त फरमाया आपने अलामा साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।